سادہ شے نہیں ہے، اس کے اندر انوار ہے، انوار الہی کا ایک سمندر ہے جو ٹھاٹھے مار رہا ہے، اس میں رحمت ہے، اس میں شفا ہے، اس میں رزق ہے، اس میں عبادت ہے، اس میں عزت ہے. اتنے خزانے ہیں قرآن کی آیات میں، آپ تصور نہیں کر سکتے. اللہ تو مہربانی کیجیے گا، میرا ساتھ دیجیے گا. کوئی نعرہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سبحان اللہ کہنے کی ضرورت نہیں، بس آپ نے میرے منہ کی طرف دیکھنا، بس یہ کہنا ہے. کیا کرنا ہے؟ میرے منہ کی، میں آپ کو دیکھوں گا نا. اگر میں ادھر کو منہ کر کے باتیں کروں، آپ پیچھے کیا کہ جب میرا منہ آپ کی طرف ہے، میری خواہش ہے آپ میری طرف دیکھیں، میں آپ کی طرف دیکھوں، تاکہ کچھ لینا دینا آسان ہو جائے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. قال اللہ تبارک و تعالی فی مقام آخر: انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. صدق اللہ مولانا العظیم. درود پاک بآواز بلند. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. حضرات محترم، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین. حضرات، میں نے ایک موضوع کا انتخاب کیا. مجھے صبح ماسٹر صاحب نے، ذوالفقار صاحب نے فون کر کے کچھ کہا، میں سوچا ہوا تھا، لیکن بہرحال ابھی مجھے تصدیق کر دی کہ اس عنوان پر آپ سے بات کریں. عنوان کیا ہے؟ عظمت اہل بیت. عظمت اہل بیت. اچھا، اہل کس کس کا ہے؟ آپ میں سے کتنے بندے شادی شدہ ہاتھ کھڑا کریں؟ ہم اہل و عیال والے. کون سے؟ یعنی بیوی ہے، بیٹا ہے، بیٹی ہے، بچے ہیں، ایک کنبہ ہے، تو ہم اہل بیت والے ہیں. کون سے ہیں؟ اہل بیت. اہل یار بابا اہل و عیال آنا لکھا ہوتا ہے، وہ جو شادی کارڈ بنتا ہے اس کے اوپر کیا لکھتا ہے؟ بابا اہل و عیال. اہل سے کون مراد ہے؟ بیوی. اہل سے کون مراد ہے؟ بیٹا. اہل سے کون مراد ہے؟ بیٹی. تو قرآن کہہ رہا ہے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت. اے اہل بیت والو، اللہ نے ارادہ فرمایا ہے کہ تم سے شیطان کی پلیدی کو دور کر دے. شیطان کی پلیدی کو دور کر دے. اب سنیے ذرا، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا ذاتی سٹیٹس یہ ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی حیثیت یہ ہے، حضور کی ذاتی شان یہ ہے کہ حضور کے جسم پر گندی مکھی نہیں بیٹھتی. نبی پاک کے جسم پر گندی مکھی بیٹھی نہیں سکتی. اللہ نے رسول پاک کے جسم کو خوشبودار بنایا ہے. یہاں تک کہ جس گلی سے، جس بازار سے رسول پاک گزر جاتے تھے، دیر تک وہاں خوشبو آتی رہتی تھی. صحابہ کرام کہتے ہیں اگر ہمیں پتہ کرنا ہوتا کہ حضور کدھر ہے، تب گلیوں میں حضور کی خوشبو کے پیچھے پیچھے چلتے چلتے حضور تک پہنچ جاتے تھے. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کی شان. خوشبودار تھا، لعاب خوشبودار تھا. لعاب اتنا طیب تھا، اتنا پاک تھا کہ کڑوے کنویں میں، کڑوے پانی میں حضور ایک مرتبہ تھوک دیتے، لعاب ڈال دیتے، وہ میٹھا ہو جاتا. آج کل آپ کیا کرتے ہیں کہ یہ جو گھوڑے والا نہیں گھوڑا، وہ اسکرین پر نہیں، کیا سکرین ڈالتے ہیں جی، چینی ڈال دو تاکہ ہمارے بچے بیمار نہ ہو. یہ سکرین کیا چیز ہے؟ وہ کیمیکل ہے.
یا پانی میں ڈالیں تو پانی میٹھا ہو جاتا ہے. پانی بوتل میں بھرے اور چند قطرے سکرین کے ڈالے. گوڑا کھانے والی قوم جو ان کو تو پتا ہے کہ میٹھے والا چینی والا جو اوپر ڈالتے ہیں وہ شربت اس کی حیثیت اور ہے، روح افزا ہے، جانب شیریں ہے. تو سکرین ڈالی ہوئی ہے جی، بچے دل خراب کر رہے ہیں جی. میرے سنو، میرے نبی کے لعاب میں اللہ نے ایسی تاثیر رکھی ہے کہ کائنات میں جتنی مٹھاس ہے سب لعاب مصطفیٰ کی ہے. اور سنیں، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے گھر والے یعنی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومن سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومن سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومن سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، ام المومنین